بخاری اور مسلم کے اندر ایک بڑی اہم حدیث ہے ایمان کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا یہ ایمان کا انتہائی اہم شعبہ ہے۔ تو جس آدمی کے پاس ایمان ہوتا ہے تو وہ پھر دنیا کے اندر پھیلا بھی سکتا ہے، جس کے پاس اپنے پاس ایمان نہ ہو تو پھر وہ دنیا کے اندر ایمان کو پھیلا بھی نہیں سکتا۔ اس زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان ذریعوں میں سے ایک بڑا ذریعہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہیں۔ تو میں اکثر جب ان کی کوئی بیانات وغیرہ سنتا تھا یا ان کا وہ شو وغیرہ دیکھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اس بندے کو تو اردو زبان بھی اچھے طریقے سے بولنا نہیں آتی، کوئی بڑا خطیب بھی نہیں ہے کہ بڑے ولولے اور جذبے کے ساتھ بیان کرتا ہو، تو لیکن اللہ رب العزت نے اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ کیوں بنایا ہے؟ تبھی وہ پاکستان تشریف لائے، تو پاکستان تشریف لانے کے بعد ان کو اسلام آباد کے اندر ایک اسکول کے اندر ان کو بلایا گیا۔ اسکول کے اندر پھر ان کا بیان بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر اسکول کے جو پرنسپل تھے انہوں نے اسٹیج کے اوپر لڑکیوں کو بلا لیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ان کو یہ تحائف دیں اور ان کو اپنے ہاتھ سے گفٹ وغیرہ دیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ دیکھا کہ اسٹیج کے اوپر لڑکیاں آ رہی ہیں تو فوراً اسٹیج کے اوپر سے اتر گئے۔ تو پرنسپل نے کہا کہ یہ تو ہماری بچیاں ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ جو بچیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں تو بالغ ہونے کے بعد ان کو چھونا ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو ان کو بچیاں سمجھ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک پوری شریعت کے مطابق، جیسے شریعت نے کہا اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کے پاس یہ ایمان موجود ہے، اور ایمان کے اندر جو انتہائی اہم شعبہ ہے شرم و حیا کا، اس شرم حیا کے تقاضے کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بنیاد کے اوپر پھر ان کو لوگوں کے ایمان کے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو اس لیے آج کل ہم وہ بس بچیاں کہہ کے اور پھر وہ ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا، باقی بھی اور یہ بھی کام کرتے ہیں، تو یہ کام کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایک اہم چیز یہ بھی ہے شرم و حیا کو مکمل کرنے کے لیے کہ آدمی وہ جلد سے جلد شادی کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلنے کا ایک بڑا جو اثر انداز کرنے والی چیز ہے وہ ہے لیٹ شادیاں کرنا۔ وقت کے اوپر شادیاں نہیں ہوتی، پھر وہ نوجوان، ظاہر سی بات ہے آدمی کے اندر وہ شہوت تو موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک تقاضے کے مطابق، اللہ رب العزت نے اپنے ایک حکمت کے مطابق اس شہوت کو رکھا ہے تاکہ انسان کی نسل چلتی رہے۔ اگر شہوت ہی نہ ہوتی تو عورت کو تکلیف دیکھ کے کوئی مرد اس کے ساتھ کوئی صحبت نہ کرتا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ شہوت رکھی ہے، لیکن یہ شہوت بالکل طریقے سے استعمال ہو، شرم و حیا کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کے طریقے کے اوپر استعمال ہو، تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے نکاح رکھا ہے۔ اس لیے نکاح کا وقت کے اوپر ہونا، جو ہی آدمی کے اندر، انسان کے اندر شہوت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، کہ آدمی بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح فوراً ہو جانا چاہیے۔